ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں، ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں، ہم اپنے آپ کو درست کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر بھی اسلام کا نمائندہ ہے، ایک مسلمان اسٹوڈنٹ بھی اسلام کا نمائندہ ہے، قرآن کا نمائندہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمائندہ ہے، ہم پریزنٹ کر رہے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، دین اسلام جب اس دنیا میں آیا تو اس دنیا کی جو حالت تھی وہ دگرگوں تھی۔ دراصل آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اسلام اور آج کے مسلمانوں پر کہ اسلام کیسا مذہب ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ یوں کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب تھا اور اس کو ہم نے کیسا بنا لیا ہے۔ اسلام جب اس دنیا میں آیا تو اس دنیا کی حالت بد سے بدتر تھی، کسی کے کوئی حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، نہ والدین کے حقوق اولاد ادا کرتے، نہ اولاد کے حقوق والدین ادا کرتے، نہ بھائی کے حقوق بہن ادا کرتے، نہ بہنوں کے حقوق بھائی ادا کرتے، پڑوسی کے دشمن تھے، لوٹ کھسوٹ جو ہے ایک کاروبار بن چکا تھا، دھوکہ دہی انسانیت کی گویا کہ فطرت بن چکی تھی، پورا ماحول اس دنیا کا بہت زیادہ دگرگوں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب اسلام اس دنیا کو ملا تو تاریخ گواہ ہے کہ بہنوں کو بہنوں کا حق ملا، بھائیوں کو ان کا حق ملا، اولاد کو ان کا اپنا حق ملا، والدین کو بڑھاپے میں سہارا ملا، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے سہولتیں ملی، محلے والوں کو محلے والوں سے بہت ساری آسانیاں ہوئی۔ ایک ایسا ماحول تھا جس ماحول میں انسانیت مر رہی تھی، لیکن اسلام نے اس سسکتی بلکتی انسانیت کو گویا کہ زندگی دے دی۔ آکسیجن کا کام اسلام نے کیا اور انسانیت اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ دنیا آگے بڑھنے لگی اور یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کشتی کو، انسانیت کی اس کشتی کو بہت اچھے انداز سے وہ لے کر چلے، یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام بھی انتقال کر گئے۔ پھر تابعین نے اس کو سنبھالا اور بہت خوب سنبھالا، تابعین نے بہت خوب اس دنیا کو لے کر چلے اور اس دین کے ساتھ اس دنیا کو لے کر چلتے چلتے یہاں تک کہ وہ بھی اپنے آپ کو ختم کر دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ والوں کی باری آئی، تب تابعین کی باری آئی، تب تابعین نے اس اسلام کو اتنے اچھے انداز سے پریزنٹ کیا اور اس نے اتنے اچھے انداز سے محفوظ کیا کہ وہ آج تک ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام جو سمجھا جا رہا ہے، اسلام جو مانا جا رہا ہے، اسلامی فوبیا گویا کہ لوگوں کے اندر جو پیدا ہو رہا ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہمیں اس بات کو واضح کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذہبیں ہیں، ان مذہبوں کو ماننے والے، ان قوموں کو ماننے والے وہ لوگ اسلام کو، قرآن کریم کو پڑھ کر نہیں جانتے،
وہ لوگ اسلام کو حدیث مبارکہ پڑھ کر نہیں جانتے، بلکہ ان کو اسلام کے تئیں اسلام کو متعین کرنے اور اسلامی تعلیمات کو متعین کرنے اور سمجھنے کے کچھ اور ہی انداز ہیں۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ آپ کا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا پارٹنر اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا دوست اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا کوئی بھی کلک، کوئی بھی آدمی اگر کوئی غیر مسلم ہے، تو وہ آپ کے قرآن کو نہیں اٹھاتا، قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ اس میں مسلمانوں کو پڑوسیوں کا کیا حق دیا گیا ہے، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ اس میں بزنس پارٹنر کے لیے مسلمان کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کا غیر مسلم دوست قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ اس میں ایک غیر مسلم دوست کے لیے کیا احکامات ہیں، اور نہ وہ حدیث مبارکہ دیکھے گا اور نہ وہ صحابہ کی سیرت کو دیکھے گا، اور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں اور نہ وہ آپ کے اولیاء اللہ کو دیکھے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ بلکہ دوستو، آپ کا پارٹنر آپ کو دیکھے گا، آپ کا دوست آپ کو دیکھے گا، آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھے گا اور متعین کرے گا کہ اسلام یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے۔ اسی لیے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اسلام اور آج کے مسلمانوں پر۔ اسلام کیا تھا اور آج کے مسلمان کیا ہیں؟ آج مجھے اور آپ کو دیکھ کر دنیا یہ طے کرتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آج مجھے اور آپ کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آج مجھے اور آپ کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنے اور اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کر لیں، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حج ادا کر لیں، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم روزے رکھ لیں، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان میں تراویح پڑھ لیں۔ میرے دوستو، اسلام نام ہے 24/7، 24 گھنٹوں ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ جن کے بھی ساتھ ہو رہا ہو، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ پرائے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، جس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہو رہا ہے، اس معاملے کو ہم دیکھیں گے کہ وہ معاملہ اسلامی قانون کے حساب سے ہے یا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو اسلام ہے۔ آج ہمیں بہکایا جا رہا ہے، آج ہمیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ اسلام صرف یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اسلام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اسلام یہ بھی ہے کہ ہم مسلم یا غیر مسلم دوست کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، اسلام یہ بھی ہے کہ ہم پڑوسی چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں۔ یہ بھی میرے دوستو اسلام ہے۔ کتنے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ میں موجود ہے، کتنے واقعات صحابہ کرام کی زندگی کے موجود ہیں، کتنے واقعات اولیاء اللہ کے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، انہوں نے اپنے گاہک کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے، ہم پریکٹیکلی اس پر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس بات پر افسوس ہے۔ آج مسلمان پڑوسی بھی ہے، آج مسلمان غیر مسلم کا دوست بھی ہے، آج مسلمان ڈاکٹر بھی ہے، اس کا پیشنٹ غیر مسلم بھی ہے، آج مسلمان ہر اعتبار سے گاہک ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ مسلم ہے، اس کے پاس آنے والے غیر مسلم ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک اور مرتبہ واضح طور پر بتا دوں، ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے ذہنوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، ساری نیگیٹو جو ان کے اندر تھنکنگز بھرے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں میرے دوست ہمارے اپنے عمل کا بھی اس کے اندر دخل ہے، ہمارے معاملات کا بھی اس کے اندر دخل ہے۔ چاہے جتنا وہ پروپیگنڈا کرتے، یہ سچ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کے اندر ہم ان کا کچھ نہ کچھ ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاملات
آج ہمارے معاملات میں غیر مسلمین تک کیا بتاؤں، آج ہمارے معاملات ہمارے اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہیں، میں مسلمانوں کی کیا بات کروں، ہمارے معاملات ہمارے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسے ہیں، میں خاندان کی کیا بات کروں، ہمارے اپنے فیملی کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، میں آگے بڑھ کر یہ بتا دوں اور حق بتاؤں کہ ہمارا معاملہ خود ہمارے اپنے ساتھ کیسا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر گزرتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میں ان انسانوں کے لیے اسلام کا نمائندہ ہوں۔ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، مسلمان کیسے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان دیکھ رہا ہے قرآن اور حدیث میں ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں مسلمان بات کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح سے وہ بات کرے۔ مسلمان کاروبار کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اور قرآن نے اور حدیث نے، شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس طرح سے کاروبار کرے۔ اگر کوئی مسلمان پڑھاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پڑھانے کا حکم اس کو اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کاروبار کرتا ہے، خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس کے بیہیویئر کو دیکھ کر دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اسلام کو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، دین اسلام کو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری آنکھوں سے دین اسلام کا پیغام ملے، ہماری زبان سے دین اسلام کا پیغام ملے، ہمارے ہاتھ پیر سے دین اسلام کا پیغام ملے، ہم خرچ کریں تو دین اسلام کا پیغام ملے، ہم کچھ خریدیں دین اسلام کا پیغام ملے، ہم کچھ بیچیں دین اسلام کا پیغام ملے، ہم قدم اٹھائیں دین اسلام کا پیغام ملے، ہم ہاتھ پھیلائیں دین اسلام کا پیغام ملے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو ہم اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں بہت ہے، تفسیر میں بہت ہے، حدیث میں بہت ہے، اولیاء اللہ کے واقعات بہت ہیں، کہنے سننے کے لیے بہت ہے، لیکن میرے دوستو ہمیں دین کو، اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ صبح کی نماز ہم پر فرض ہے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہمیں بڑوں سے اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، اس پر بہت بڑا اجر ہے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہمارے خاندان میں جو بیوہ ہے اس کا خیال کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہمارے خاندان میں جو یتیم ہے اس کی فیس بننا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ڈریس لا کے دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے جوتے چپل کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ ہم میں سے سب جانتے ہیں، ہم میں سے سب جانتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم میں سے 10% بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جن لوگوں کے زبانوں پر تو دین ہوگا لیکن حلق کے نیچے سے دین نہیں اترے گا، ان کی زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ کس کے بارے میں کہا؟ ہمارے اور آپ کے بارے میں ہی کہا، ہمارے اور آپ کے بارے میں ہی کہا کہ چرب زبانی ہوگی، زبان پر تو دین کی بڑی بڑی باتیں ہوں گی لیکن عمل کچھ نہیں ہوگا، معلومات ساری ہوں گی لیکن عمل کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ایکٹیویٹیز ہماری دن بھر کی ہیں، کیا ہم نہیں جانتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر ڈالنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ سونے سے پہلے دعائیں کیا ہیں، کھانے سے پہلے دعائیں کیا ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہوگا، باتھ روم جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دوستو ہم جانتے ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے کے در پہ نہیں ہیں، ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کھاتا ہے تو بھی عبادت ہو سکتی ہے، وہ پیتا ہے عبادت ہو سکتی ہے، وہ چلتا ہے عبادت ہو سکتی ہے، وہ دیکھتا ہے عبادت ہو سکتی ہے، وہ سوتا ہے عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ کام کرے، وہ سوچے، وہ غور کرے کہ کھانے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسلام ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم اللہ کے قریب سے قریب ہو سکتے ہیں،
ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز بتائی ہے، ہر وہ چیز بتائی ہے جو زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہوگی، ہماری ضرورت ہوگی، لیکن اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بنا کر بتایا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کافر نے کہا تھا کہ تمہارے نبی تو اتنے چیپ ہیں، اتنے بیکار سے ہیں تمہارے نبی، وہ باتھ روم جانا بھی سکھاتے ہیں، کھانا کھانا بھی سکھاتے ہیں۔ تو ان صحابی نے سینہ ٹھوک کر کہا کہ ہاں، ہمارے نبی ہمیں ہر چھوٹا بڑا عمل سکھاتے ہیں، ہمیں ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل سکھاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا کو پالیں، جس کے ذریعے سے ہم جنت کو پالیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کا فائدہ ہو، انسانیت کی بھلائی ہو۔ یہ ہر ایکٹیویٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آج ضرورت مسلمانوں کو اس بات کی آن پڑی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ آپ دیکھیے ورلڈ لیول پہ، آپ دیکھیے مسلمان بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کس وجہ سے؟ آخر کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں۔ بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری اچھائی کے ویڈیوز وائرل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے اچھے برتاؤ کی باتیں لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں آپ ایک دن آ جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی بستی کے کتنے لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ مغرب کے بعد آ کر آپ دیکھیے آپ کی بستی کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے، اخلاق بتانے کے لیے چھینکا جائے تو کیا کہا جائے، اذان ہو تو اس کا کیا جواب دیا جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وضو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، والدین سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بچوں کو یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، آپ آ کر دیکھ لیں مغرب کے بعد کتنے کم بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہوگا تو وہ کسی بھی IT کمپنی میں جائے گا تو وہ اسلامی طریقے پر کھائے گا کیسے؟ اسے جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرے، جب وہ سیکھے گا نہیں تو میرے دوستو جب وہ بڑی بڑی کمپنیز میں جائے گا، دوسرے دیش میں جائے گا، جہاں پر بھی وہ جائے گا تو وہ کیسے پریزنٹ کر پائے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زبانوں پر جو اسلام ہے اس اسلام کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، ہم اپنے دل و دماغ میں لائیں، ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ جو دشمن کا ڈھنڈورا جو پیٹا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان لو جہاد کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کا ایک حل یہ ہے کہ ہم عملی میدان میں آ جائیں، ہم اپنے مسلم غیر مسلم دوستوں کے ساتھ معاملہ صحیح کریں، ہم اپنے مسلم غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ درست کریں، ہم اپنے والدین اور اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ درست کریں، ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اس حکم کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں۔ آخری بات سمجھاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز ہے اسلام اور ایک چیز ہے ایمان۔ دوستو ہمارے دلوں میں ایمان ضرور ہے، ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دماغ سے ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ ایمان ہوا۔ لیکن اسلام یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے، ہم اپنے پارٹس آف باڈی سے پریکٹیکلی اس پر عمل کریں تو وہ اسلام ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان ضرور ہے لیکن اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن صحیح ہے لیکن قرآن پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے۔ ہم مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں کہ حی علی الفلاح درست ہے، لیکن میرے دوستو ہماری زندگیوں میں اس کا عمل نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز تیار ہے، آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے، آ جاؤ۔ پورے محلے میں اذان کی آواز جاتی ہے لیکن میرے دوستو کیا بڑے، کیا نوجوان، کیا بچے، کوئی بھی مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بستی کا یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں
کتنے لوگ بستی میں رہتے ہیں لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے، بنتی ہے کہ اسلام کو، دین کو، ایمان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہر لمحہ یہ سوچیں، اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح میں باہر نکلوں گا تو میرے لیے یہ ثواب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا حکم دیا ہے؟ نگاہیں اٹھاؤں تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ کسی سے بات کروں، کیسی بات کروں؟ چغلی کروں گا تو کیا ہوگا؟ کسی کی تعریف کروں گا تو کیا ہوگا؟ میں قدم کدھر بڑھا رہا ہوں؟ جائز چیزوں کی طرف یا غلط اور ناجائز چیزوں کی طرف؟ میں کاروبار کیسا کر رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق میرا کاروبار ہے یا نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹس یہ سوچیں، وہ یہ نیت کریں کہ ہم پڑھ کر ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، جو وکیل بنیں گے، جو کچھ بھی ہم بنیں گے، ہم قوم کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، انسانیت کو برپا کرنے کی ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے۔ اگر یہ سوچتے ہوئے وہ اسکول بھی آتے ہیں، وہ کالج بھی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنا وقت وہ کلاس میں بیٹھیں گے ان کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے مسلمانوں کو، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اسکول جا رہے ہوں گے، آپ کالج جا رہے ہوں گے، آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہوں گے، آپ نوکری کے لیے جا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا، ایک ایک قدم پر ثواب ملے گا۔ صرف مسجد آنے پر ہی ایک ایک قدم پر ثواب نہیں ملتا، آپ اپنے کام پہ جائیں لیکن ذہن صاف رکھیں، نگاہیں صاف رکھیں، زبان صاف رکھیں، دل صاف رکھیں، نیت درست کر لیں۔ آپ اسکول جا رہے ہوں گے، آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ آپ کالج جا رہے ہوں گے، آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ آپ کلینک جا رہے ہوں گے، آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ آپ مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے لیکن آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ اس کی ضرورت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں، ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں، ہم اپنے آپ کو درست کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہمارا ڈاکٹر بھی، ایک مسلمان ڈاکٹر بھی اسلام کا نمائندہ ہے، ایک مسلمان اسٹوڈنٹ بھی اسلام کا نمائندہ ہے، قرآن کا نمائندہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمائندہ ہے۔ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ایک اسلامک اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اسلامک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اسلامک لیکچرر ہے، ایک اسکالر ہے تو اس کو کیسا رہنا چاہیے، ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ لوگ ہمیں محض ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر نہیں دیکھتے، لوگ ہمیں ایک ڈاکٹر کے طور پہ نہیں دیکھتے، لوگ ہمیں ایک تاجر اور ایک بزنس مین کے طور پہ نہیں دیکھتے۔ ہمارے ساتھ ایک اور لفظ جڑا ہوا ہے، مسلم اسٹوڈنٹ، مسلم ڈاکٹر، مسلم انجینئر، مسلم کاروبار کرنے والا، مسلم بزنس مین، یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہماری ہر حرکت اسلام پر، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر نظر، ہماری زبان کا ایک ایک لفظ اسلام کا یا تو تعریف پر ہوگا یا تو اسلام کی تعریف نہ کرنے پر ہوگا، بے عزتی پر ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس احساس کو اپنے اندر جمانے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ متعین کرتے ہیں کہ اسلام ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔